حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ہم اور آپ انسان ہیں. تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. بات صرف دو کہنی ہے. عبادات جو ہم اور آپ کریں گے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عبادت ہماری قبول کب ہوگی، اور یہی عبادت اگر کبھی برباد ہونے کی بات آ جائے تو عبادت برباد کب ہوگی. یہ دو اصول میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھ لیجئے، محفوظ کر لیجئے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی زحمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات کہ عبادت قبول کب ہوتی ہے، دو چیزوں کی وجہ سے. ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، اخلاص. دوسری یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عبادت ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بس دو چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. عبادت ہماری قبول کب ہوگی؟ جب اخلاص اس کے اندر ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دونوں کی دلیل دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر یہ کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں. یہاں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جس طرح ہم نے عبادت نہیں کی ہے، فہو رد، تو بندے کا وہ عمل مردود ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا دین کے نام پہ جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کا وہ ایجاد کردہ عمل مردود ہے، یا وہ عمل کرنے والا مردود ہے. تو دو چیز آپ یاد رکھیں کہ عبادت قبول کب ہوگی؟ جب اس میں اخلاص ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت ہو. سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، 29ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے ایکم احسن عملا کہ تم میں کا بہتر عمل والا کون ہے. ہر جگہ امتحان ہوتا ہے. آپ پڑھے ہوں گے، نیچے کلاس میں پڑھے ہوں گے، اونچے کلاس میں پڑھے ہوں گے، بہت ہائی لیول کے آپ پڑھے ہوں گے. ہر جگہ آپ نے امتحان دیا ہے. اس کمپنی میں آنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو انٹرویو دینا پڑا ہوا ہو. ہر امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس معیار پر بچے کو اتارنا ہوتا ہے. انسان کو جس کا امتحان ہوتا ہے اس کو اتارنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے تم میں کا بہتر عمل والا کون ہے. اکھاڑے میں لڑائی ہوتی ہے، وہاں یہ اندازہ کیا جاتا ہے سب سے بڑا پہلوان کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ جانے سب سے بہتر عمل والا کون ہے. فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ بہتر عمل کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ما کان اخلصہ و اصوبہ، یعنی جو خالص ہو اور درست ہو. لوگوں نے کہا کہ ما اخلصہ و ما اصوبہ، خالص اور درست کیا ہے؟ کہا کہ خالص کا مطلب یہ ہے ان یکون خالصا للہ، کہ صرف اللہ کے لیے ہو. درست کا مطلب یہ ہے ان یکون علی سنت رسول اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو یہ دو چیزیں پائی جانی چاہیے. کسی بھی عبادت کی قبول کے لیے دو شرطیں ہیں. مومن کے عمل کی بات ہے یہ. نن مسلم اگر چاہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو. اور مومن کے عمل کے قبول ہونے کے لیے صرف یہ دو شرطیں ہیں بس. اور نن مسلم اگر کوئی چاہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور آخرت میں اس کا کچھ بدلہ مل جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اسلام لائے. کیونکہ کوئی شخص اگر اسلام نہ لائے تو دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں نہیں دے گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عمل کو ہم قیامت کے دن گرد و غبار بنا دیں گے. غور کیجئے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنایا، کوئی دھرم اپنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بندہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لہذا نن مسلم کے لیے پہلی شرط ہے کہ اسلام قبول کرے.
تو نن مسلم کے لیے 3 شرط یاد کر لیجیے عمل کے قبول ہونے کی، کہ اسلام لائے، اخلاص ہو، اتباع رسول ہو۔ مومن کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، اخلاص ہو اور اتباع رسول ہو۔ یہ ایک چیز یاد کر لیجیے آپ۔ دوسری چیز کہ ہمارے اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں بس، زیادہ نہیں۔ نمبر 1، جب ہمارے عمل میں ریاکاری پائی جائے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے ساتھ شرک کرتا ہے، ترکتہ و شرکہ، تو میں بندے کے عمل کو بھی ترک کر دیتا ہوں اور شریک کو بھی ترک کر دیتا ہوں، نہیں قبول کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس کی روایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون نمازی؟ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، الذین ھم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو جب ریاکاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمل نہیں قبول کرے گا۔ جس عمل میں ریاکاری ہوگی اسی عمل کو اللہ تعالیٰ ڈائنامیٹ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو پہلی چیز جو عمل کو برباد کرتی ہے ریاکاری۔ دوسری چیز بدعت، جس عمل میں بھی بدعت پائی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حدیث 2 میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام ایسا کیا جو ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ تو سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے صلاۃ ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ قرآن میں حکم ہے نماز کا، کیفیت نبی سے سیکھنی ہے۔ حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ تو جتنی عبادات ہیں سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملحوظ رہنا چاہیے، اور اگر اس میں عبادت پائی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی ہے جو اعمال کو برباد کرتی ہیں، ایک ریا اور دوسری بدعت۔ ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں، شرک اکبر۔ اگر بندہ شرک اکبر کرے تو اس کا سب عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال سب برباد ہو جاتے۔ تو شرک کرنے کی وجہ سے نبی کے اعمال اگر برباد ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے عمل کی کیا قیمت ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے انبیاء شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہے سب کچھ برباد ہو جاتا، سارے انبیاء کا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو عمل کو برباد کرتی ہیں، ریاکاری، بدعت اور شرک۔ اور شرک کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اصغر ریا کو کہتے ہیں۔ تو شرک اصغر اگر کسی چیز میں پائی جائے ریاکاری تو وہ عمل برباد ہوگا، باقی اعمال اس کے درست ہوں گے۔ لیکن شرک اکبر کا مرتکب اگر بندہ ہو جائے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دونوں میں یہ فرق ہے، شرک اکبر میں، بڑے شرک میں، شرک اصغر میں، چھوٹے شرک میں، یہی فرق ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر کوئی ہے تو اس کے سارے اعمال برباد، اور اگر شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے یعنی ریاکاری پائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ریاکاری والے عمل کو نہیں قبول کرے گا۔ ہم یہ 2 رکعت صلاۃ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس کمپنی میں لوگ کہیں بہت نمازی ہیں، نہ، ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز سے خوش ہو جائے۔ یہ اخلاص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر ریاکاری پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے اور آپ کے چہرے پر مار دے گا۔ تو 2 چیز آپ یاد رکھیں بس۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت قبول کب اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع رسول۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے اعمال برباد کب ہوتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ریاکاری، دوسرے بدعت اور تیسرے شرک اکبر۔ شرک اکبر سے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ سب کی دلیل بھی میں نے آپ کو فراہم کر دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم زیادہ لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مولا جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک مولا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رکھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارے بال بچوں کی صحیح تربیت کر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمارے جتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، ابا اماں انتقال کر گئے، سب کو مولا جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ جن کے ابا اماں باقی ہیں روئے زمین پر چلتے ہیں، مولا ان کو صحت نصیب فرما، ان کو صحیح راستے پر رکھے، اور ہمارے بال بچوں کو سارے مسلمانوں کو مولا سیدھے راستے پر رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔